السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا آپ کا 10واں لیکچر ہے جس کو ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور لیکچر سے پہلے کہ آج کی کلاس جو ہے نا وہ 40 منٹ کی ہوگی، کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں دوسرا لے سکوں، تو اس لیے آپ اس کو سورہ یاسین آیت نمبر 64 سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے حوالے سے آپ نے پہلے پڑھا ہے پچھلے ہفتے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان سے وعدہ لیا کہ علامہ حجی یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو۔ وہاں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ شیطان کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا، یہ اصل میں یہاں عبادت سے مراد اطاعت اور فرما برداری ہے۔ شیطان کی اطاعت اور فرما برداری ضرور انسان کرتا ہے، اور اگر وہ اطاعت اور فرما برداری بہت زیادہ ہو جائے تو آدمی جو ہے وہ اس کا ذہن جو ہے وہ شیطانی بن جاتا ہے، شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے اللہ نے توبہ اور استغفار رکھا ہوا ہے کہ آدمی کو اگر محسوس ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کر فرمایا حاضی جہنم الذی کنتم توعدون، قیامت کا دن ہوگا، شیطان کے ماننے والے جہنم میں جب چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس لوہا سالیہ یسلا کا مطلب ہوتا ہے جلانا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سزا کے طور پر جلایا جا رہا ہے۔ اس لو داخل ہو جاؤ، ہاں آپ کو پتہ ہے جہنم مؤنث سے سمائی ہے، لہذا ہاں کی ضمیر یہاں پر آئی ہے۔ اس لوہا یعنی کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور پیچھے جہنم کا لفظ موجود ہے، یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم جو کفر کرتے تھے، جو تمہارے ذہن کے اندر کفر موجود تھا، اللہ کی آیات کا انکار موجود تھا، پھر یہ کفر جو ہے ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کفر ہے ہی ناشکری، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے وہی بھیجی ہوئی ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، اور آدمی اس کو چھوڑ کر اپنی عقل کی باتوں کو اختیار کر لے تو اس سے بڑی ناشکری اور کوئی نہیں۔ تو اب فرمایا اللہ نے الیوم، آج کے دن یعنی قیامت کے دن اب معاملات الٹ ہونا شروع ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ سردی گرمی، بہار اور برسات، اسی طرح بیماری اور صحت، اسی طرح سایہ اور دھوپ، اسی طرح نور اور اندھیرا، اسی طرح موت اور زندگی، تو یہ تمام چیزیں نا ان کے اصول مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جو چیز زندہ پر لگتی ہے مردہ پر نہیں لگتی، جو چیز اندھیرے میں ہوتی ہے وہ روشنی میں نہیں ہوتی، تو یہ فرق ہے۔ تو لہٰذا قیامت کا دن چونکہ فرق ہوگا، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک اس چیز پر جو دنیا میں بولتی رہی ہے اور وہ ہمارے دو ہونٹوں کے درمیان ہے، جس کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تیرے دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا تیری ایک زبان بنا دی ہے، وشفتین دو ہونٹ تیرے بنا دی، تو اس زبان کو اللہ قیامت والے دن بند کر دے۔ الیوم خاتمہ یختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا۔ تو قیامت والے دن مختلف احوال ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے جو بڑے سخت قسم کے مجرم ہیں وہ قیامت والے دن کئی احوال سے گزریں گے، اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ وہ شروع میں جھوٹ بولتے ہیں اور کیا کہیں کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 23 میں کہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں نا ایک بہت بڑے دن کی ابتدا ہے، اور انسان بالکل اس کو آپ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ بھی آتی ہے۔ پولیس والا جب کسی مجرم کو پکڑتا ہے جس نے واقعی چوری کی ہو، تو ابتداءً بعض اوقات مجرم نا وہ ہاں نہیں کرتا، وہ بہانے بناتا نہیں، میں نے نہیں کی میں نے نہیں کی، لیکن جیسے جیسے سزا سخت ہوتی ہے، جیسے جیسے پتہ چلتا ہے کہ جی اب میرے چھوڑنا نہیں ہے، ویسے ویسے اس کا بیان تبدیل ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ اقرار جرم کر لے۔ یہی کیفیت قیامت والے دن ہوگی کہ مشرکین شروع میں جھوٹ بولیں گے اور کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے ہم نے تو شرک کیا نہیں۔ اب یہ جو وقت آئے گا تو اللہ ان کے افواہ، فمن کی، جب فمن کہتے ہیں منہ کو، فمن کی جمع ہے افواہن، اور یہ جو افواہیں ہمارے ہاں عربی میں اردو میں مشہور ہے نا، افواہ پھیلی ہوئی ہے، تو افواہ کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ جتنی بھی افواہیں ہیں وہ منہ کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں، منہ سے آدمی بات کرتا ہے۔ تو فرمایا آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں۔ منہ پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو منہ کے اندر زبان ہے وہ بند ہو جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شفٹنگ آف پار ہے، کہ اسپیکنگ پار جو آج زبان کو دی گئی ہے وہ اللہ اس کو بدل دے گا، اور اللہ اس بات پر قادر ہے
اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پار کو چینج کر کے شفٹ کر کے کسی اور میں. اس کی نا دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے گھر میں یو پی ایس لگایا ہوا ہے, آپ نے گھر میں یہ کیا نام ہے سولر پلیٹس لگائی ہوئی ہیں, تو صاف ظاہر ہے کہ یہ جو سولر پلیٹس ہے, یہ یو پی ایس ہے, اس پر آپ نے شفٹ کر دیا ہے اس لوڈ کو جو وابڈا بھی ہوتا ہے. جی کلاس کو سمجھ آ گئی تھی بات جو میں نے آپ سے کی ہے؟ جی سر. آپ نے مین سے آ رہی تھی, مین بند ہو گئی. جیسے ہی مین بند ہو گئی تو آپ سمجھدار ہیں, آپ نے کیا کیا, فوراً یو پی ایس چل پڑا خود سے, آٹومیٹیکلی وہ سارا لوڈ اس پہ شفٹ ہو گیا, اور جو پنکھا جو آپ کا اس پر تھا یو پی ایس پر وہ چل رہا ہے, بدستور چل رہا ہے, اس کو کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منہ کی طاقت چھین لے گا بولنے کی, اور پھر ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں. اچھا, منہ کی طاقت اللہ نے چھین لی, اس کے قرآن مجید میں دلیل بھی ملتی ہے کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں. جی, اس کی فزیکل ایگزامپل قرآن میں موجود ہے. زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی, کس کی دعا کی تھی زکریا علیہ السلام نے؟ جی سر, اپنے بیٹے کی تھی نا, تو انہوں نے کہا 3 دن جو ہے وہ بات. ہاں, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ بیٹا عطا فرما دے. اللہ فرماتا ہے میں دے دوں گا بیٹا, اس کا نام رکھ دوں گا. انہوں نے پوچھا کہ ربی جعلی آیا, میرے لیے نشانی تو بنا دے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. وہ کہنے لگے اللہ نے فرمایا کہ اب تو 3 دن گفتگو نہیں کر سکے گا. کون ہے جو زبان بند کر؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زکریا علیہ السلام جو نبی ہیں ان کی زبان بند کر دی. اس لیے وہ جب باہر نکلے نا تو فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. اوحا کا مطلب اشارہ کرنا. پھر اپنے جاننے والوں کو, دوستوں کو نے اشارہ کر کے کہنے لگے کہ تمہارا کام ہے اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام. تو قیامت والے دن یہ ہوگا. وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں, ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. اور یہ ہاتھوں کا باتیں کرنا اور اس کی وجہ بیان کرنا, یہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 20 کے اندر یہ موضوع موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو یہ پوچھیں گے نا, مجرم پوچھیں گے, جب پہلے جھوٹ بول رہے ہیں, اب مجرم پوچھیں گے لما شہدتم علینا, ہاتھوں سے پوچھیں گے اور اپنے کانوں سے پوچھیں گے, چمڑوں سے پوچھیں گے. لجلودہم, یہ بھی لفظ سورہ حامیم سجدہ موجود ہے. جلدہ کی جمع جلود, یہ چمڑے بولیں گے. اور وہ پوچھیں گے لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون. تو وہ کہیں گے جناب ہمیں اس نے بلوا لیا جو ہر کائنات کی چیز کو بلوا رہا ہے, جس کو چاہے بلوا لے. تو فرمایا وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, ان کے پاؤں گواہی دے. اب آپ یہ بتائیں کہ گواہوں کی ایک لمبی فہرست ہے, اور اس کے اندر سب سے خطرناک گواہ یہ ہے جو ہمارے جسم کے حصے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ آدمی اپنے زوم کے مطابق اللہ سے چھپ جاتا ہے, لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاتا ہے, فرشتوں سے چھپ جاتا ہے, زمین سے چھپ جاتا ہے جو گواہ ہے. اور جب یہ کمرے میں اکیلا ہو کر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ماننا چاہیے کہ اس وقت بھی گواہ موجود ہیں, اور وہ گواہ کون سے؟ میرے جسم کے اپنے اعضاء, میرے جسم کا حصے. یہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون, ان کاموں کی جو یہ کیا کرتے تھے. یہ سورہ حامیم سجدہ میں آپ پڑھیں گے, اور یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ ہم تو تمہیں بچا رہے تھے تو تم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو یہاں پر بیان کیا. اور یہ وہ اقرار بھی ہو جائے گا, شہادت بھی ہو جائے گی. پھر بولنا والا, جو بولنے والا ہے اس کا بولنا تو اتنا اہم نہیں ہے, نہ اس میں کوئی معجزہ پایا جاتا ہے, ہر آدمی بول سکتا ہے. مزہ تب آتا ہے جب وہ چیزیں بولیں جو بولتی نہیں ہے, عام طور پر بولتی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے حیرت میں ڈالنے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ اگر کوئی بچہ اس کا ماں بھی ہو اور باپ بھی ہو, حیرت والی بات ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے جی؟ ایک بچہ ہے, اس کی ماں بھی ہے باپ بھی ہے, حیرت والی بات کوئی نہیں, کیونکہ پوری دنیا کے بچوں کے ماں بھی ہوتے باپ بھی ہوتے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی سر. اور حیرت والی بات کب ہے؟ جب مریم بچہ لے کر آئی, وہ حیرت والی بات ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. اب وہ حیرت والی بات تب بنتی کہ باپ ہے نہیں, بیٹا پیدا ہو گیا, ماں اور باپ نہیں ہے, آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے, یہ حیرت والی بات. لہٰذا ناطق جو بولتا ہے, ون ہو کین اسپیک, اس کے مقابلے میں غیر ناطق جو نہیں بول سکتا, اس کا بول کر گواہی دینا نہ صرف اس میں بلاغت ہے بلکہ اس میں معجزہ پایا جاتا ہے, اور بلکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ شان پائی جاتی ہے بے نیازی والی کہ اللہ وحدہ لا شریک جس کو چاہے بلوا لے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں مرضی پلوا سکتا تھا, جہاں مرضی پرورش کروا سکتا تھا, لیکن آپ بتائیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس کے گھر میں پرورش کروائی ہے؟ فرعون کے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پرورش کروائی ہے بلکہ ان کو دودھ کے پیسے بھی دلوائے ہیں, ان کی والدہ کو دودھ کے پیسے بھی دلوائے ہیں. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی بے نیازی دکھاتا ہے. تو
تو آزاد جواب دیں گے انتقل اللہ الذی انتقل کل شیء، اور ہمیں اس پر نا یقین ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس سے دوسرا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہمیں اپنے اعضاء کی شکر گزاری کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک کی بات ماننی چاہیے، اور کسی جگہ پر بھی جب ہم بیٹھے ہوں تو ہمارے سامنے گواہوں کی ایک لسٹ ہونی چاہیے۔ ہم کٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کے فرشتے گواہ ہیں، جس زمین پہ گناہ کر رہا ہے وہ زمین گواہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوح محفوظ میں آپ کی جسے کہتے ہیں کیمرے لگے ہوئے، لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے ذہن سے نکل بھی جائیں، اس کو یاد آنا چاہیے کہ میرا جسم جو ہے یہ میرے جسم کے حصے ہی میرے خلاف گواہی دیں گے، قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، اور اسی مضمون کو حدیث میں بھی بیان کیا جاتا ہے، جس طرح صحیح مسلم کتاب الزہد میں اس کی حدیث۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ہم ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ بے نور کر دیں، یعنی کہ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً سزا دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو پکڑ سکتا ہے، جو مجرم ہیں ان کی بینائی سلب کر سکتا ہے، گناہوں کی طرف بڑھے ہی نہ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ زبردستی کرنا چاہتا تو دنیا میں کوئی آدمی کافر نہ ہوتا، مشرک نہ ہوتا، لیکن یہ اصول امتحان کے خلاف ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے امتحان لیا انسان کو معمولی سا اختیار دے کر کہ جس طرح فرمایا نا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، چوری سے بھی پیسے آ سکتے ہیں اور محنت سے بھی آ سکتے ہیں، حلال کی کمائی حلال محنت سے بھی کمائی جا سکتی ہے، حلال کی کمائی، اور حرام کر کے حرام کمائی جا سکتے ہیں۔ اب یہ اس کا کام ہے۔ اب آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر ایک سلیم فطرت کے لوگ موجود ہیں۔ میں کل سوچ رہا تھا اور ہمیں اس میں بڑا سبق ہے، یہ ایک دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو فطرت ہے اس کو اس پر رکھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ فاطر الناس علیہ، فطرت کیا ہوتی ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ اپنے دین پہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جو سوسائٹی میں سب سے پہلے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سوسائٹی بہت بڑا کردار پلے کرتی ہے۔ اس سوسائٹی کا کردار ذرا ملاحظہ ہو، آپ یہ بتائیں آپ کے دل کے اندر کعبے کی قدر ہے، خانہ کعبہ کی؟ بے شک سر ہے، الحمدللہ۔ اب سوچ کے آپ بتاتے جائیں، کیا آپ خانہ کعبہ میں جب آپ جاتے ہیں یا گئے ہیں یا اگر کبھی جائیں تو کیا آپ پر ایک خیبت اور ایک خوف طاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل جی سر، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اللہ تعالیٰ کو منا لوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کر لوں۔ اور غیر محسوس طریقے سے ہم نے جا کے دیکھا ہے کہ آپ میں سے جو شخص گیا ہے وہ بار بار جائے، جو نہیں گیا اللہ اس کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پر جا کر؟ جی بالکل۔ اب ذرا آپ ایک لحظہ ٹھہرے، انٹرپٹ میں کر رہا ہوں آپ کو۔ اب آپ بتائیں نمبر 1 ان لوگوں کی فطرت کا کیا کہیں گے جو کعبے میں کھڑے ہو کر سیٹیاں اور تالیاں بجائیں گے؟ ان کی فطرت کہیں گے نا مست شدہ ہے، ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے۔ میرا مقصد کہنا ہے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ فطرت ایک ایسی چیز ہے، انسان کی طبیعت ایسی چیز ہے کہ جب یہ حرام کی طرف آ جائے تو پھر کعبے کا بھی لحاظ اور ادب نہیں کرتی۔ یعنی کہ کعبے کے اندر کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ما کان الصلاۃ من البیت الا مقام و تصدیہ۔ اللہ فرماتا ہے کعبے میں کھڑے ہو کر ایک بات ابھی میں نے بعد میں بتانی ہے آپ کو۔ ایک بات یہ ہے کہ سیٹیاں اور تالیاں بجا رہے ہیں۔ سیٹیاں اور تالیاں آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے جو خواتین سن رہی ہیں، جو مرد سن رہے ہیں، میں ان کے بارے میں یقیناً کہہ سکتا ہوں اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ آپ سیٹیاں اور تالیاں بجانے کا کام چوک میں بھی نہیں کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ جی سر بالکل بالکل سر۔ لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے آپ کو نا اپنا حیا آ جائے گا، کسی کو داڑھی کا حیا آ جائے گا، کسی کو اپنے حجاب کا حیا آ جائے گا، کسی کو دین کا حیا ہو۔ میں سیٹیاں بجاؤں سڑک پہ کھڑے ہو کے، میں تالیاں بجاؤں سڑک پہ کھڑے ہو کے، اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں بریک موجود ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں اگلی بات، آپ یہ غور کریں کہ وہ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کیا تھا، اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب انسان کی فطرت مسخ ہو جائے تو صاف ظاہر ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ حشر کی آخری رکوع میں، اور سزا بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے جو جوہر ہے، جو حیا کا جوہر ہے، جو پشیمانی کا جوہر ہے، جو ندامت کا جوہر ہے، ختم کر کے یہ بے حیا بن گئے۔
انہوں نے بے حیائی کو کیا کر لیا ہے، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، بلکہ بے حیائی پر اتراتے ہیں، بے حیائی کے اوپر، عریانی کے اوپر یہ اتراتے ہیں، اور یہ اس طرح کے الفاظ آپ کو آج بھی ملتے ہیں کہ ہماری بچی بڑی بولڈ ہے اور ہمارا بچہ بڑا بریو ہے، بڑا بولڈ ہے، سب کے سامنے وہ ڈانس کر سکتا ہے، سب کے سامنے گانے گا سکتا ہے اور ٹک ٹاک بنا سکتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بنا سکتا ہے. ہمارے ہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے، یہ بولڈنیس ہے، بڑا کانفیڈنٹ مین ہے. تو صاف ظاہر یہ اصل میں اس کیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری فطرت جو ہے وہ مسخ ہو چکی ہے، اور فطرت کا مسخ ہونا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ دین کو نہیں سمجھ رہا. اس فطرت کا مسخ ہونے کی میں نے مثال آپ کو دے دی ہے. کعبے کے اندر سیٹیاں بجائی گئیں، تالیاں بجائی گئیں، یہاں تک کہ اس کا ننگے اوپر طواف کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم ایک ایسے وقت کو سامنے دیکھیں کہ جب ہمارے اندر بھی یہ چیزیں اللہ نہ کرے آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں پر بے نوری طاری کرتے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ آگے بڑے راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصَرُونَ، تو کیسے دیکھ سکتے، یعنی کہ جب راستہ ان کا نظر ہی نہ آئے، آنکھیں ان کی بند ہو جائے، جس طرح اللہ نے سورہ یاسین کے شروع میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ تو ہو گیا نا روحانیت ہے. یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ویسے گرندہ کر دیا جائے کہ نظر ہی کچھ نہ آئے، جیسے ہی گناہ کریں ہم اس کو پکڑ لیں. تو ما ترک علی ظہرها من دابہ، سورہ فاتر میں آخری آیت میں فرمایا کہ پھر دنیا میں کوئی چوپایا باقی نہ رہے، سارے کے سارے تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، کوئی نشان باقی نہ رہے. اگر اللہ تعالیٰ جرموں پہ پکڑنا شروع کر دے، وہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تھوڑا عذاب دیتا ہے، تھوڑی تکلیف چکاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سمجھدار آدمی وہ، مثال کے طور پر جب آپ کسی مجرم کو لے جائیں نا انویسٹیگیشن میں، آپ میں سے کسی شخص کو پتا ہو کہ پولیس والے انویسٹیگیشن سیل ہوتا ہے ان کا کس طرح انویسٹیگیٹ کرتے ہیں؟ سر جو سنا ہے اس میں تو یہی ہے کہ مار پیٹ کے. جی ہوتا بھلا کیا ہے، جب مثال کے طور پہ میں کوئی آدمی کسی جرم میں پکڑا گیا، پولیس والے اس کو مارنے سے پہلے نا اس کو وہاں لے جائیں گے انویسٹیگیشن والے آفس میں، جہاں انویسٹیگیشن ہوتی ہے رات کے وقت، اور وہاں نا اس کو باہر کھڑا کر کے اس کو نا چیخیں سنوائیں گے. وہ چیخیں سن کر نا وہ آدمی جو ہے نا وہ پہلے ہی اقرار کر لیتا ہے کہ بجائے مار کھانے کا بھی بات کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تھوڑا عذاب چکھاتے ہیں زندگی کے اندر، فلاں کام نہیں ہو رہا، پیسے موجود ہیں، سکون نہیں ہے، پیسے موجود ہیں، اولاد آپ کنٹرول میں نہیں ہے، پیسے موجود ہیں، عبادت نہیں ہو رہی، پیسے موجود ہیں، پریشانی ختم نہیں ہو رہی. تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ چکھاتا ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ مسئلہ کچھ اور ہے. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر پا رہا. تو اللہ تعالیٰ اس لیے آپ کو مہلت دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا علم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ آپ کو مہلت دیتا ہے. اور فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے لَمَسَخْنَاهُمْ، تو ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتے. اللہ اکبر. اچھا یہ مسخ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ثابت ہے قرآن مجید میں، جس طرح آپ کو پتہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو. قرآن مجید میں سبت کا ہفتے کا دن 9 دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں. سبت کو آپ کو پتہ ہے سبت ہفتے کا دن یہ یہودیوں کے لیے آرام کا دن تھا کہ اس دن انہوں نے آرام کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا، کسی قسم کا کام منع تھا. اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا ہوا تھا کہ تم صرف اللہ کی بات کرو گے، ہفتے کو کوئی کام نہیں کرو. اچھا اب وہ ہوا یہ کہ ہفتے والے دن انہوں نے، فطرت تو ان کی بھی آپ کو پتہ جس طرح کی تھی، انہوں نے ہیلا کر لیا. وہ یہ ہے کہ جمعے کی رات جب ہوتی، یعنی کہ جمعہ ختم ہونے والا ہوتا، ہفتہ شروع ہونے ہوتا، تو یہ دریاؤں میں جال لگا دیتے، گڑے بنا دیتے. وہ گڑے کے اندر مچھلیاں آگے پھنس جاتی، وہ پورا ہفتہ پھنسی رہتی، یعنی کہ ہفتے کے دن بھی وہ آگے بتاری پھنستی رہتی. جب ہفتے کا دن ختم ہو جاتا تو پکڑ لیتے. یعنی کہ اس ہیلے کے تحت انہوں نے سبت کی نافرمانی کی. تو ان کے گروہ بن گئے 3. ایک گروہ وہ تھا جو سبت یعنی کہ اس کا مذاق اڑاتا تھا اس طرح. دوسرا گروہ کہتا تھا جس طرح ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں جڑا جتنے لگا اتنے لگا رہے، یعنی کہ جو جہاں لگا ہوا ہے اپنا چھوڑو نا اور اس کو چھیڑو. وہ اس چکر میں لگے ہوئے تھے کہ اگر یہ سبت کو تباہ کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے سمجھانے کی، ڈیموکریسی ہے، ہر آدمی کا اپنا دین ہے، وہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت. یہ 2 گروہ ہو گئے. اور تیسرا گروہ یہ تھا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتا تھا. آپ بتائیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن مجید سے ثابت ہے؟ جی بالکل ثابت ہے سر. اور وہ لقمان بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں نا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ. بالکل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر،
پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. پھر فرمایا حکومت کو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم معروف کا حکم دیں برائی سے روکیں. تو پھر تین گروہوں کا حال کیا ہوا؟ جو گروہ منع کرتا تھا وہ بچا لیا گیا اور جو گروہ منع نہیں کرتے تھے وہ بھی اور جو کرتے تھے وہ دونوں، یہ دونوں گروہ اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. یعنی کہ ہم نے ان کو مس کر دیا. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، اگر ہم ان کی صورتیں مس کر دیتے تو نہ یہ چل پھر سکتے ولا یرجعون، اور نہ یہ لوٹ سکتے. مُضِيًّا کا مطلب ہوتا ہے چلنا اور یرجعون کا مطلب لوٹنا، راجع یرجع سے. اچھا اب ہمارے ہاں کوئی آدمی بتائے گا یہ مسخ کا یعنی کہ صورتوں کو تبدیل کرنا، یہ اس کا جدید شکل کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جدید دور میں رہے ہیں اور ہمارے جدید مسائل بہت زیادہ ہیں. بتائیں جی. سر پلاسٹک سرجری کا کرانا؟ پلاسٹک سرجری تو مے بی وہ کسی اور نہیں، اگر مطلب یعنی کہ کسی اور مقصد کے لیے ہو. ہاں نہیں چلے، میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے موبائل فون پہ سر کیمرہ لگا ہو. جی 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 بالکل کیمرہ والی ہمارے موبائل پہ کیمرہ لگا ہوا ہے. کیمرے کے اندر آپ جب نیچے جاتے ہیں نا تو وہاں DR اس طرح کا نمبر آتا ہے جس میں بچے جو ہے نا تصویر کھینچتے تھے تو کسی کے کان کتے والے بن جاتے ہیں، کسی کے بلی والے بن جاتے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ. جی 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 سر. آج سمجھ آ گئی. اب غیر محسوس طریقے سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے اپنی صورتوں کو مس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارا کام کیا بنتا ہے جی؟ بتائیے ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ ان کو سمجھانا. ہاں اب دیکھیں یہ مسک جو ہے نا، اور اس طرح میں کل پڑھ رہا تھا تحقیق کے دوران، وہ یہ ہے کہ رینبو جسے آپ قوس قزح کہتے ہیں، جب جو آسمان پہ نمودار ہوتی ہے بارش ہونے کے بعد جب لائٹ گزرتی ہے تو 7 رنگ اس کے آپ کو معلوم ہے. اچھا اب وہ جو قوس قزح والے رنگ ہے نا 7، وہ پوری دنیا میں اب شعار بن گیا ہے ان لوگوں کا جو ہم جنس پرست ہیں، جو لڑکے کی لڑکے کے ساتھ لڑکی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے قائل ہیں. انہوں نے رینبو کو اپنا شعار قرار دے دیا ہے اور اس رینبو کی شرٹس کو اور رینبو کی چیزوں کو وہ پوری دنیا میں. تو یہ مسک جو ہے نا یہ ہمارے بچوں کے اندر بھی آتا جا رہا ہے. وہ بڑے شوق کے ساتھ کوئی کتے والی فوٹو کے ساتھ، کوئی آپ نے، میں تو اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسے نقاب لگ جاتے ہیں کہ آدمی بھوت نظر آتا ہے، کوئی بھوتنی نظر آتی ہے. تو یہ گھر پہ بیٹھے یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ بھی مسخ میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اگر ویسے ہی اللہ نہ کرے صورت بنا دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں اپنی صورت کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا ہے. اللہ فرماتا ہے آگے ومن نعمرہ، جسے ہم عمر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک عمر ہے اور اس کی مختلف سٹیجز ہیں. آپ بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ لڑکپن میں آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کی مسیں بھیگتی ہیں، آدمی کے اندر بلوغت کے آثار پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے. پھر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی قوتیں ترقی پذیر ہوتی ہیں، اوپر کو جاری ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس میں طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر جوانی، جب جوانی سے ڈھلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کو فرمایا فلما بلغ اشدہ بلغ 40 سنۃ، کہ جب آدمی اشد کو پہنچ جاتا ہے، سمجھدار بھی بن جاتا ہے، طاقتور بھی بن جاتا ہے، 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ بھی پیچھے کو آتا ہے اور آخر کار یہ ہے کہ دوبارہ پھر اگر بچہ واکر کو استعمال کرتا تھا تو بڑھاپے میں آدمی کس کو استعمال کرتا ہے؟ ہاں جی، بچہ واکر پہ ہے تو بوڑھا آدمی کس پہ ہے؟ ویل چیئر پہ. سر ویل چیئر پہ ہے. وہ دیکھو ویل چیئر پہ آ گئے. اگر بچہ بھی اپنے طور پہ چل کے گھر نہیں پہنچ سکتا تو بزرگ بھی گھر نہیں پہنچ سکتا. اگر بچے کا دماغ نہیں سمجھ پا رہا تو بزرگ کا دماغ بھی نہیں سمجھ پا رہا. یہ ذہن جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثنا کی ہوئی ہے، اگر آپ دین کے طالب علم ہیں، الحمدللہ اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھنا پڑھنا چاہتے ہیں ساری عمر، تو یہ یقیناً میں آپ سے کہتا ہوں کہ تب آپ کی جو فزیکل اسٹرینتھ بھی برقرار رہتی ہے اور آپ کا ذہن بھی وہ حشاش بشاش رہتا ہے. یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا. میں پھر ایڈ کر دوں، اگر آپ دین کے طالب علم بن جائیں مستقل ہیں کہ میں نے دین کا علم اپنی زندگی کے آخری سانس تک حاصل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نہ صرف آپ کی یادداشت کو برقرار رکھے گا بلکہ آپ کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا. اور اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ 80-90 سال کی عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی نہ صرف درس دروس دے رہے ہوتے ہیں بلکہ چہرے کے لحاظ سے، اپنی عقل کے لحاظ سے الحمدللہ پوری طرح وہ سالم ہوتے ہیں.
آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی سر بالکل. जी جی بالکل. اچھا، اور دوسرا اینگل ہے کیونکہ وہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے سی ایس ایس کے دوران، ہم نے جب ہماری وہ ٹریننگ کے مسائل ہوتے تھے اس کے اندر یہ ہے کہ جب افسر 60 سال کا ہوتا ہے نا تو 60 سال کے بعد وہ اکثر افسر پاگل ہو جاتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اتنا پیچھے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، حرام کھایا ہوتا ہے، تو 60 سال کے بعد آپ آج میری بات لکھ لیں، 60 سال کے بعد کسی افسر کو ریٹائر ہونے کے بعد بھی دیکھیں اس کی زندگی اور عالم کی زندگی دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق ہے، ذہن کے لحاظ سے بھی، جسم کے لحاظ سے بھی، اور عطا کے لحاظ سے بھی کہ وہ کیا عطا کر رہا ہے اور اس نے کیا عطا کی ہے، اس نے لوگوں کو کیا دیا اور اس نے لوگوں کو. تو اللہ فرماتا ہے کہ ون نعمر ہو، جسے ہم عمر دیتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، ننک کی سفل کر اسے الٹا دیتے، یعنی کہ واپس ادھر ہی آ جاتا ہے جدھر وہ پہلے تھا، ادھر ہی آ گیا وہ. جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ پہلے وہ ویل چیئر اپنا واکر پہ تھا، پھر ویل چیئر پہ آ گیا. اور اسی طرح پہلے بھی اس سے بولا نہیں جاتا تھا، عمر پوری ہو گئی، دانت ختم ہو گیا، ابھی نہیں بولا جا رہا. پہلے بھی اس کو دیر سے بات سمجھ آتی تھی، اب بھی دیر سے بات سمجھ آتی. تو یہ ہے جی ویکسنگ اینڈ ویننگ. جس طرح مون کی ہوتی ہے، مون چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر موٹا ہو جاتا ہے، پھر پتلا ہوتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من نو، جسے بھی ہم عمر دیتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف اٹھا دیتے ہیں. افلا یعقلون. اچھا، اب اس مثال کیوں دی ہے کہ آپ پیچھے سے پیچھے آ گئے. آپ ذرا اور پیچھے چلے جائیں. آدمی بچہ تھا، لڑکا بنا، لڑکی بن گیا، پھر جوان ہوا، مزید جوان ہو گیا، پھر یہ ادھیڑ عمری میں آ گیا، پھر اس کے آزاد جواب بوڑھا ہو گیا. جب بوڑھا ہوا 80-90 سال کا تو اس کی ساری رکھتے بچے والی ہوگی، بالکل بچہ بن گیا. اب بتائیں بچے سے پہلے کیا تھا؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. ماں کے پیٹ سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ اپنی باپ کی پشت میں ہوتا ہے. پیچھے چلے جائیں تو اللہ اس سے یہ ہمیں سمجھانا جاتا ہے کہ جو آدمی کو بڑھاپے سے واپس بچے کی طرف لے جا سکتا ہے وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے استدلال ہے. جی کلیئر ہو گیا جی آپ کو؟ جی سر. اچھا، اب آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، ہم نے کیا سکھایا ہوا؟ فرمایا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اور حکمت سکھائی، اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس میں آپ کو شعر نہیں سکھائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سکھائے. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور فرمایا شعر آپ کے لائق بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ بھی کیا جاتا تھا مشرکین کی طرف سے کہ آپ شاعر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شعر تو سکھایا ہی نہیں، شعروں کی طرف تو آپ کا دھیان کیا ہی نہیں ہے. کیونکہ شعراء پوری صورت موجود ہے، سورۃ الشعراء، والشعراء یتبعہم الغاوون، کہ جو شعراء ہوتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے ان کے جو مسائل ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کون کون سی انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، یہ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں شعروں میں جو کر نہیں سکتے، لکھتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر وہ ہمارے علامہ صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شعر ہے، مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیے کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. اب شاعر کیا کہنا چاہتا ہے جی کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ باغ میں نہ جائے ورنہ پروانہ مر جائے گا. پوچھنے والے نے پوچھا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بتانے والے شاعر نے بتایا، شاعر کا خیال دیکھ کے کہتا ہے کہ شہد کی مکھی جائے گی باغ میں جا کے شہد اکٹھا کرے گی. شہد اکٹھا کرے گی تو شہد کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک طرف شہد ہے اور ایک طرف اس کا چھتا ہے. جو شہد ہے وہ تو اکٹھا کر لیا جائے گا، چھتے کی موم بنا لی جائے گی. وہ موم سے کیا بنے گی؟ کینڈل بنے گی، موم بتی بنے گی. وہ موم بتی کوئی جلائے گا، وہ موم بتی جب جلے گی تو پروانہ آئے گا اور جل کے خراک ہو جائے گا. یعنی کہ شاعر جو ہے نا وہ اتنے لمبے چوڑے پروگرام بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیے کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی ان کے لیے یہ لائق ہے. شعر اور جو سحر ہے یعنی کہ نہ شاعری ہے نہ جادوگری ہے، بلکہ قرآن مجید یہ ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا کی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو آپ کی طبیعت ایسی بنائی تھی کہ آپ اگر شعر پڑھتے نا تو آپ اس کا وزن توڑ دیتے. یہ آپ کا واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر باب فتح مکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنگ حوازن کے جو مال غنیمت آئے تو آپ نے نا اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے اور عباس بن مرقس کو کچھ کم اونٹ دیے. تو اس نے چند شعر کہے، اس میں ایک شعر یہ تھا اتجعل نہبی ونہب العبید بین اللۃ والاقرا. اس نے شعر پڑھ دیا. تو جب آپ کو اس شکوے کی پتہ چلا تو آپ نے اس شعر کو دوبارہ پڑھا. جب دوبارہ پڑھا تو آپ نے اس کا وزن توڑ دیا.
آپ کو پتہ ہے شعروں کے اوزان ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو شاعری سے شغف ہے تو شعروں کے اوزان ہوتے ہیں فاعل فاعلات فاعلون فاعلات فاعلات فعل، اس طرح مختلف اوزان ہوتے ہیں. آہ کو چاہیے کمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ردیف اور کافی کا خیال رکھا جاتا ہے. پھر اگلا شعر بھی ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، آج کی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اس طرح شعر بنائے جاتے ہیں. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخری درد کی دوا کیا. آپ نے جب یہ شعر پڑھا نا، جو اس نے پڑھا تھا، تو آپ نے اس کا وزن توڑ دیا. اقرا پہلے پڑھ دیا آپ نے اور آئینہ وہ بعد میں پڑھ دیا. تو اس کو سن کر ایک صحابی نے پھر یہ آیت پڑھی تھی. صحابی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی شعر آپ کے لیے لائق ہے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، بلکہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ نہ صرف ذکر ہے بلکہ یہ تو واضح قرآن مجید ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چند چیزیں ثابت ہیں شعری، وہ اصل میں شعر نہیں ہے بلکہ ایک ایسا کلام ہے جس میں غیر محسوس طریقے سے چیز آ گئی. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک دفعہ ایک جہاد کے دوران ٹھوکر لگ گئی تو آپ کی انگلی زخمی ہو گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو وہ انگلی آپ کی زخمی ہوئی تو آپ نے پھر پڑھا ان انتے الا اسمع دمیتی فی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تو ایک انگلی ہے جو اللہ کی راہ میں اس طرح خون آلود ہو گئی ہے. اس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم فاغفر للانصار والمہاجرہ. اسی طرح جنگ حنین کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگ بھاگ نکلے تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر فرمایا تھا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ لفظ کچھ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے ثابت ہیں جو منظوم کہے جا سکتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعر نہیں کہے. تو شعر کیوں نہیں سکھایا گیا؟ اس حاضر آپ کو پتہ ہے کہ شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنے نا کافی پورے کرتا ہے بس، تو اس کی جگہ لفظ نہیں لگا. میں آپ کو ایک سی مثال دیتا ہوں. آج کل نا 9-10 محرم کا بڑا آپ کو پتہ ہے شور ہے. اچھا آپ ذرا غور کریں، ہمارے ہاں 9 محرم یا 10 محرم کے والے سب سے مشہور شعر کون سا ہے بتائے گا؟ قتل حسین اصل میں مر گئی. جی ہاں جی بالکل. یہ مولانا محمد علی جوہر صاحب نے شعر کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اچھا آپ غور کریں، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قتل کی نسبت یہ کیا توہین کی نہیں ہوتا، توہین کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیونکہ قتل اور چیز ہے، شہادت اور چیز ہے. جی بالکل سر. اگر آپ شعر پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ شہادت حسین اصل میں مر گئی یزید. کیا خیال ہے، ایگری کرتے ہیں جی آپ اس کو؟ جی اب پھر سمجھ بالکل لیں. ایسے یہ زیب بھی یہی دیتا ہے. ہاں بالکل بات آپ دیکھیں، قتل جو ہے نا قتل وہ تو کسی پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے. میں بھی قتل ہو سکتا ہوں، کوئی بھی بندہ قتل ہو، قتل میں تو کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی بندہ بھی قتل ہو جاتا ہے، کافر بھی قتل ہو جاتا ہے. تو آپ جب شعر لکھ رہے ہیں نا قتل حسین، آپ دیکھیں کہنا چاہیے تھا شہادت حسین، لیکن شاعر مجبور ہے کہ شہادت اگر وہ لکھے تو شعر کا وزن ٹوٹ جائے گا. شہادت اگر لکھے تو شعر کا وزن ٹوٹ جائے گا، لہٰذا وزن پورے کرنے کے لیے اس نے حسین کے ساتھ قتل کی نسبت کی ہے. اور ہمارا دماغ اس کا الٹ ہوا ہے کہ ہم اس شعر پر اعتراض کرنے کی بجائے ہم نے اس کو جناب سینے سے لگایا اکثر لوگوں نے، اور وہ اپنے مرثیوں میں پڑھ رہے ہیں جناب ادھر پڑھ رہے ہیں قتل حسین. کیونکہ میں شاعری نا اچھی والی میں بھی اپنے دور میں کرتا رہا ہوں. تو ہم نے اپنے ٹیچر سے، جو میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے ہمارے انجم رومانی صاحب، بہت بڑے شاعر تھے، وہ ان کا مجموعہ کلام کوئے ملامت کے نام سے نا بازار میں عام ہے، کوئے ملامت. تو وہ مجھے سکھایا کرتے تھے شعر اور اس کا وزن بتایا کرتے تھے. اب قتل حسین تو جچتا نہیں ہے، لیکن شہادت حسین لگایا نہیں جا سکتا کیونکہ شعر مجبور ہے کہ شہادت لگائے گا تو وزن اڑ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا کہ آپ تکلفات میں نہیں پڑھے. اللہ فرماتا ہے وما انا من المتکلفین، اور میں وہ تکلف کرنے والا نہیں ہوں، میں سادہ سی بات کہنے والا ہوں. اللہ کا قرآن سادہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان سادہ ہے. کیا ہے یہ؟ ذکر ہے. ذکر کس کے لیے ہے؟ سب لوگوں کے لیے ہے، میٹرک پاس کے لیے، ایف اے کے لیے، بی اے کے لیے، مزدور کے لیے، جو غیر مزدور ہو اس کے لیے، مسجد کی صفائی کرنے والے کے لیے. اور یہ ٹیکنیکلی آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو چیز سب کے لیے ہو لازمی ہے کہ وہ بالکل آسان ہو، کہ سب کو سمجھ آ جائے. قرآن، یہ قرآن ہے جو واضح ہے، مبین ہے، بالکل کلیئر کٹ کرنے والا ہے. اور اس لیے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اور یہ یہاں پر جو یہ سارا سبق ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ سارا اس کے طرف. آگے اللہ فرماتا ہے
اب آخری آیت لیونذرا، قرآن اترا کس لیے؟ اب دیکھیں وی ہیو گاٹ سم پرپز ہم نے بنائے ہوئے بعض چیزوں کے. مثلاً آپ مارکر لے لیں کیونکہ آپ کا پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پرماننٹ مارکر میں اور دوسرا ٹیمپریری مارکر جسے اریزیبل کہتے ہیں کیا فرق ہے پرماننٹ میں اور اریزیبل؟ پرماننٹ جو ہے وہ لکھیں اس سے تو مٹتا نہیں ہے نا سر. اچھا اب آپ مجھے بتائیں وہ جو ٹیچر آپ کو وائٹ بورڈ پہ پڑھاتا ہے وہ پرماننٹ مارکر استعمال کرے کہ دوسرا استعمال کرے؟ سر اریزیبل. اریزیبل. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ڈفرنس آف پرپز ہو گیا، اس کا پرپز کچھ اور ہے اس کا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن مجید کا پرپز کیا ہے؟ اور پھر قرآن کی آیت سورہ یاسین کے اندر ہی موجود ہے. ہمارے ہاں سورہ یاسین کے بارے میں دو روایات بہت مشہور ہے، دونوں ہی ثابت نہیں ہے. ایک یہ کہ یہ قلب قرآن کا دل ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. اور ایک یہ کہ لقین و موتاکم یاسین، مردوں پہ یاسین پڑھو، یہ بھی ثابت نہیں ہے. ہمارے ہاں یاسین پڑھی جاتی ہے مردوں کے لیے، اس طرح اس کا روزانہ پڑھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیونذرا، تاکہ یہ ڈرائے کس کو؟ من کانا حیا، جو زندہ ہے. اب یہ زندہ کے دونوں معنی، ایک وہ ہے جو واقعی زندہ ہے اسی کو قرآن کا فائدہ ہوگا، وہی قرآن کو پڑھ کے سیدھے راستے پر آئے گا. اور دوسرا حی وہ ہے جس کا دل ایکسیپٹ کرتا ہے ٹروتھ کو، سچائی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جھوٹ سے دور رہتا ہے. تو لہٰذا قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس سے ڈرایا جائے ان لوگوں کو جو زندہ ہے. ہم کس کو ڈرا رہے ہیں؟ ایک آدمی مر جاتا ہے، اب اس میں کیا ڈرانا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ اعمالہ، اس کا سارے عمل ہی منقطع ہو جاتے ہیں. نماز وہ نہیں پڑھ سکتا، روزہ وہ نہیں رکھ سکتا، اور بیوی بچوں کے پاس وہ نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنا لباس تبدیل نہیں کر سکتا. اس کا لباس کاٹ کر نیا لباس کفن کون پہناتا ہے؟ بتائیں جی آپ. سر باقی لوگ دوسرے پہناتے لوگ. ہیں. تو قرآن مجید کس لیے ہے؟ قرآن مجید ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں اور ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں سچ کو. اللہ فرماتا ہے ان کو قرآن کے ذریعے ڈرائے. اور وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور حق جو ہے نا قول جو ہے وہ ثابت ہو جائے الکافرین، کافروں پہ ثابت ہو جائے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ غلط ہے، ان کا نظریہ غلط ہے، ان کا آئیڈیا غلط ہے، بالکل باطل ہے. تو لہٰذا یہ ثابت ہو جائے کہ قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں قرآن میں کی وہ سچ ہے، کافروں کے جو اصول اور ضابطے وہ غلط ہے. تو یہ قرآن مجید کس لیے ہے؟ لیونذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے آیت پر نازل فرمائی سورہ مریم کی جو آخری آیت جو ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس کے اندر بھی اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے لیونذرا، کہ آپ ڈرائیں کہ لتنذرا بھی قوم لدا. لدا جمع ہے الد کی. قرآن مجید میں الد کا لفظ بھی آتا ہے، الد الخصام، وہ آدمی جو سخت جھگڑالو ہو. تو اللہ فرماتا ہے لینذر من کان حیا، تو قرآن مجید کے بارے میں فرمایا لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوم لدا. یہ ایک بشارت ہے. تو بشارت کس کے لیے ہے؟ لتبشر بہ المتقین، جو ڈرنے والے ہیں اس کے لیے بشارت ہے. اور لتنذر بہ قوم لدا، اور جو قوم جھگڑالو ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات پہ جھگڑا کرتی ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان میں جھگڑا کرتی ہے، اس کے لیے یہ کیا انذار ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ مبشر ہیں ونذیرا، نذیر ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ نا ایک ہی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک ہی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں ایگزامپل ہو، ایک چیز کے دو پہلو، ایک پہلو فائدہ مند ہے، دوسرا نقصان دہ ہے. ایک پہلو دہشت والا ہے. صحیح، ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے اس کی بھی تو ایک مثال یہی ہے. چلے اچھا، اب میں ذرا آپ کو اور مزید واضح کرتا ہوں. آپ اپنی دکان پر یا اپنے جو بھی آپ نے سینٹر بنایا ہوا ہے اس کے باہر جو گارڈ کھڑا کرتے ہیں، وہ گارڈ کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے. اس گن کا آپ دیکھیں، اس گن کے اندر آپ کے لیے حفاظت کا پیغام ہے. کیا خیال ہے؟ آپ جی کے لیے بالکل. حفاظت کا پیغام ہے. آپ اس گن کو دیکھیں نا مطمئن ہوتے ہیں کہ میری طرف کوئی نہیں آئے گا. لیکن وہی گن چوروں اور ڈاکوں کے لیے کیا ہے؟ خطرے کی علامت ہے. خطرے کی علامت. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوط علیہ السلام کی بستی موجود تھی. ابراہیم بھی رسول اور نبی ہیں، ادھر لوط علیہ السلام نبی ہیں. آپ دیکھیں فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کو وہ فرشتے کیا کہہ کر گئے کہ اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا. پتہ ہے نا جی آپ کو؟ جی سر. یہ ہو گیا ایک پہلو ہو گیا.
کیونکہ آپ کو اس آیت سے نا جو پہلے آتا ہے نا واقعہ، وہ آتا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیے نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اس کے بعد اللہ ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ شروع کرتا ہے. تو مفسرین جب لکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، اس کے فوراً بعد ابراہیم کا قصہ کیوں شروع کیا علیہ السلام؟ تو پھر مفسرین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں، اور اس میں ایک جواب بڑا واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ابراہیم چونکہ ہر امتحان میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیے ہوئے تھے، لہٰذا وہی فرشتے آئے، ان فرشتوں نے ابراہیم کو خوشخبری دی ہے. یہ ہو گیا انی انا الغفور الرحیم، کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، ابراہیم میں تجھ پر رحم کروں گا، تجھے بیٹا دے دوں گا. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہی فرشتے جب لوط علیہ السلام کی بستی میں گئے تو لوط علیہ السلام کی بستی ملیا میٹ ہو، دونوں پہلو آ گئے. یعنی کہ ایک ہی چیز کے دو پہلو، ایک اس کا مثبت آپ کے لیے، منفی اس کے لیے. مثبت کس کے لیے؟ تقوی والے کے لیے. منفی کس کے لیے ہے؟ جس کے اندر تقوی موجود نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے انتہائی بشارت رکھنے والا ہے، لیکن کافروں کے لیے اس کتاب نے ہر چیز کو وضاحت کر دیا ہے. تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہے اسٹوڈنٹس کا؟ تو آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا تھی سارا؟ جی سر الحمدللہ. چلے بس ٹھیک ہے. اگر آپ کا کوشچن نہیں ہے تو ویسے ہم یہ سکھایا کہ کوشچن نہ آئے اسٹوڈنٹ کی طرف، اس کا مطلب تو کو سمجھ نہیں آئی. سر یہ شکلوں کو مشق کرنے کا آج کل درباروں میں بھی وہ ہے، بادشاہ کے چوہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے. جی جی بالکل. یہ جو مسک ہے نا، مسک آج کل وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ ذرا آج کل نا بہت عام ہو چکا ہے کہ بچے اس کو نا بودر نہیں کرتے، نا والدین بودر کرتے. باقی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ وہ بالوں کے اندر نئے بال لگوانا، اسی طرح یہ جو اکثر خواتین کے اندر یہ چیزیں، مردوں کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنا، دانتوں کو ان کے اندر خلا پیدا کرنا، اس طرح اور کئی چیزیں وہ جو آپ سب کو معلوم ہی ہے. شک اپنے اور اسپیشلی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اداکارائیں اور گلوکارائیں ان کا اپنے ہونٹوں کو ایک خاص بناوٹ دینا، اپنے ناک کو ایک خاص بناوٹ دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے. اسی طرح لوگوں کی نقالی کرتے ہوئے اپنے جسم کے کانٹورز کو، ان کی ٹرائنگلز کو، ان کی کنولشنز کو یا ان کے نشیب و فراز کو تبدیل کرنا، یہ تمام. اسی طرح آرٹیفیشل چیزوں کے ساتھ اپنے جسم کو اجاگر کرنا اور اس طرح کے کام کرنا، یہ تمام چیزیں. اسی طرح عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، اسی طرح مردوں کا کان چھدوانا اور اس کے اندر کان یہ بالیاں وغیرہ پہننا، یہ تمام چیزیں مس کے اندر آتی ہیں. اور یہ تخلیق یعنی کہ جو اللہ نے پیدا کیا اس تخلیق کے اندر غیریت لانا، کہ اس تخلیق کو بدل کے کچھ اور کر دیا جائے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل. جی یہ ہو گئے تو سب کو؟ جی سر. چلے جزاکم اللہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ہوگی کلاس. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. سلامکم اللہ وبارک لکم ومن تحب فی الدارین واسعدکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.